تین کاموں کے بدلے جنت، جیسا کہ حدیث شریف میں الفاظ موجود ہیں۔ ان ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا زعیم ببیت فی ربض الجنۃ لمن ترک المراء وان کان محقا وببیت فی وسط الجنۃ لمن ترک الکذب وان کان مازحا وببیت فی اعلی الجنۃ لمن حسن خلقہ، رواہ ابو داؤد۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ضمانت دیتا ہوں جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے گا اسے جنت کے گرد و نواح میں گھر ملے گا، اور ایسے شخص کو بھی ضمانت دیتا ہوں جو مذاق کرتے وقت بھی جھوٹ کو چھوڑ دے گا اسے جنت کے وسط یعنی درمیان میں گھر ملے گا، اور میں ضمانت دیتا ہوں کہ جس شخص کا اخلاق اچھا ہوگا اسے جنت کے اوپر والے حصے میں گھر ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، رواہ بخاری۔ مسلمان کو گالی دینا فسوق و نافرمانی ہے، اور اس سے لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا کفر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے لیے یہ سب چیزیں ناپسند کی ہیں، جیسا کہ سورہ حجرات میں ہے، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اس اللہ نے کفر و فسوق اور عصیان کو تمہارے لیے ناپسند بنا دیا ہے۔ جھوٹ بولنا مسلمان کے شایان شان نہیں، خواہ وہ ہنسی مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سچ بولنے والوں سے محبت رکھتا ہے اور جھوٹ بولنے والے پر لعنت بھیجتا ہے۔ نیز ایسا جھوٹ جو لوگوں کو ہنسانے یا خود ہنستے ہوئے کہا جائے، اس پر وعید عام جھوٹ سے زیادہ، جیسا کہ یعنی کہ عام جھوٹ جو ہوتا ہے نا، وہ سیدھا سیدھا بندہ جھوٹ بولتا ہے، اور ایک وہ جو کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولا جائے، ٹھیک ہے کہ نہیں، دوسرے کو بھی شامل کر لینا۔ یہ نہر بن حکیم ان ابی ان جدہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے تاکہ اس کے ساتھ لوگوں کو ہنسائے، ہلاکت ہے اس کے لیے، پھر ہلاکت ہے اس کے لیے، یعنی کہ بار بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے کے بارے میں ہلاکت کے الفاظ بولے ہیں، جو بندہ جان بوجھ کے کسی کو اپنے جھوٹ سے ہنساتا ہے یا رلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات سے اعلیٰ تھے، اس لیے کہ ان کا اخلاق بھی سب سے اعلیٰ تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ سورہ قلم میں الفاظ ہیں۔ آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ، طاہرہ مطہرہ، زکیہ مزکیہ، زاہدہ مجاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق سوال ہوا، یعنی امی عائشہ سے کسی نے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا، سوال کیا تھا؟ آپ کے اخلاق کے بارے میں، آپ کے اخلاق کے متعلق سوال کیا، تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، وَكَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنِ، یہ مسند احمد میں حدیث موجود ہے۔ امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، وَكَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنِ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق سارے کا سارا قرآن ہی ہے، یعنی قرآن میں مذکور تمام اوصاف و خصائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت اور طبیعت بن چکے تھے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترازو میں کوئی چیز خلق اچھا ہونے سے زیادہ بھاری نہیں ہے۔ یعنی کیا مراد ہے؟ یہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترازو میں جو چیز بھاری ہونے والی ہے نا، وہ بندے کا اخلاق ہے۔ جب بندے کا اپنا اخلاق ہی اچھا نہیں ہے تو کئی عمل اس کے اخلاق کی وجہ سے ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ پھر خلاصہ حدیث کا آپ لوگوں کے سامنے
بیان کر دیتا ہوں کہ 3 کاموں کے بدلے جنت ملے گی۔ سب سے پہلا کام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں جو شخص حق پر ہونے کے باوجود یعنی سچا ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے گا اسے جنت کے گرد و نواح میں گھر ملے گا۔ اور دوسرا کون شخص ہے جس کے بارے میں نبی رحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ضمانت دیتا ہوں اس شخص کے بارے میں جو مذاق کرتے وقت بھی جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، اور اس کو جنت کے درمیانی حصے میں گھر ملے گا۔ اور تیسرا بندہ جو ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں اس شخص کے بارے میں کہ جس شخص کا اخلاق اچھا ہوگا، جس شخص کا اخلاق پیارا ہوگا، اس کو جنت کے اوپر والے حصے میں گھر ملے گا۔ اللہ اکبر! یعنی اخلاق جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اس آدمی کے لیے جس کا اخلاق پیارا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، اگر ہماری زبان جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اچھی نہیں ہے، ہماری گفتگو اچھی نہیں ہے، تو اپنی عادت کو بدلیں، اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں۔ اور یہ جو 3 کام خلاصہ بھی میں نے بیان کیا، تو یہ اپنی زندگی میں حصہ بنائیں اور اس کو سمجھیں اس بار ایک بھی نہیں۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے دینی فائدہ ہوا ہے تو حق بنتا ہے کہ آپ اس اسلامی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے خیال کا اظہار کرنا مت بھولیں۔